اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جدید نفسیات کے مطابق تکبر اور نرگسیت ذہنی بیماری کی علامت یا بیمار شخصیت یا پرسنالٹی ڈسورڈر کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں اپنی اہمیت اور برتری کا خناس سمایا ہوتا ہے، اور اکثر ان کے خیالات کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا۔ وہ جب یا خود پسندی کو بائبل میں ایک بہت بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو وہ جس کو خدا نے اپنی کتاب سے علم دیا اور پھر وہ اس حالت میں مرا کہ اس میں تکبر نہیں تھا۔ ہندو مذہب کا کہنا ہے کہ موکشا کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔ کنفیوشسزم اور ڈاؤزم دونوں تکبر کے خلاف ہے۔ قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ ہبرس وہ فخر ہے جو لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ پیراڈائز لاسٹ میں ملٹن کا کہنا ہے کہ یہ ہبرس ہی تھا جس کی وجہ سے لوسیفر یعنی عزازیل کا زوال ہوا۔ جدید نفسیات میں ایک ٹرم یا اصطلاح استعمال ہوتی ہے، نرگسیت پسند شخصیت یا نارسسسٹک پرسنالٹی۔ اچھا، اب یہ بات قابل غور ہے کہ صحت مند خود اعتمادی یا اپنی کامیابیوں پر فخر کرنا تکبر نہیں ہے، جب تک کہ آپ خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتے۔ یونانی دیو مالا میں نارسسس نامی ایک نوجوان کی کہانی مشہور ہے۔ نارسسس اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا۔ وہ ایک شکاری بھی تھا۔ وہ غیر معمولی طور پہ متکبر اور نرگسیت پسند بھی تھا اور سب کو حقیر سمجھتا تھا، ان لوگوں کو بھی جو اس سے پیار کرتے تھے۔ ایک دن شکار کے دوران اسے پیاس لگی۔ جب اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنی تصویر سے عشق ہو گیا، اور اس عشق بھی ایسا کہ پھر اسے کھانے پینے اور سونے جاگنے کا احساس نہیں رہا۔ وہ تالاب کے کنارے بیٹھا رہتا، اپنے عکس کو تکتا رہتا، حتیٰ کہ وہ وہیں مر گیا۔ کہتے ہیں تالاب کے کنارے جس جگہ اس کی موت ہوئی وہاں ایک پھول اگ گیا۔ اس پھول کو نارسسس کہا جاتا ہے، اردو میں نرگس کا پھول۔ نرگسی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اہم ہے، بہت اہم۔ انہوں نے اپنے من کے مندر میں اپنی ایک مورتی سجائی ہوتی ہے جسے وہ ہر وقت پوجتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے ہر چیز پر ان کا حق ہے، اور وہ خود پسندی، تکبر اور ریاکاری کی تصویر ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو مانگنے والے کو ہاتھ میں دینے کے بجائے زمین پر پیسہ پھینکتے ہیں تاکہ دوسرا ان کے سامنے جھک جائے، یا پھر وہ مجمع لگا کر دیکھتے ہیں اور تصویریں کھنچواتے ہیں۔ انہیں ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں جو ان کی تعریف کریں، لیکن ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت یا ہمدردی نہیں ہوتی۔ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں ایک عظیم
انسان کے طور پہ پہچانے، چاہے انہوں نے کوئی خاص کام کیا ہو یا نہیں۔ وہ دوسروں سے حسد کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ دوسرے ان سے حسد کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنی بے مثال کامیابی، خوبصورتی، طاقت اور ذہانت کی فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دوسروں کا فائدہ اٹھانے سے نہیں ہچکچاتے۔ ان کے تعلقات بڑے سپرفیشل ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور حد یہ کہ اپنے بچوں سے بھی۔ وہ بالکل تنقید یا اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے اور نہ ہی کسی دوسرے کی جائز ناجائز بات۔ وہ دوسروں کو گھٹیا اور دو نمبر سمجھتے ہیں اور بے وقوف اور جاہل بھی۔ کسی اور دین یا مذہب میں تکبر کو اتنا بڑا گناہ نہیں بتایا گیا جتنا اسلام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، اور اس کی اجازت نہیں، کیونکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں، اور جب کوئی شخص دوسرے کو خود سے کمتر سمجھتا ہے تو وہ خدا کی وحدانیت کو چیلنج کرتا ہے۔ تو جس شخص میں تکبر ہے وہ توحید الہی کا قائل نہیں، وہ اللہ کو اپنا رب نہیں سمجھتا۔ تکبر اصول توحید کے خلاف ہے۔ تمام انسان برابر ہیں۔ بہتری کی بنیاد فقط یہ ہے کہ کون کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کا فیصلہ صرف اللہ کرتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کے تقوی اور پرہیزگاری کو جج نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر تکبر کے خلاف تنبیہ کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور ہر دھرم سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ ہے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے آپ پر تکبر کرتے ہیں اور وہ بہت نافرمان اور سرکش ہیں۔ اسی طرح تکبر کے بارے میں بہت سی روایات ہیں جن پہ ہم غور نہیں کرتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ عظمت میرا نچلا لباس اور بڑائی میرا اوپر کا لباس ہے، اور جو کوئی مجھ سے دونوں میں سے کسی ایک پر جھگڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخیوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں ضرور۔ آپ نے فرمایا، اور غور سے سنیں، ہر مغرور، موٹا اور متکبر شخص، فرمایا کہ جو لوگ مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہیں اور جو قیامت کے دن میری نشست سے دور ہوں گے وہ باطونی لوگ، بلند آواز والے اور شور کرنے والے ہیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ،
شور کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ ہمارے پیغمبر اکثر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے تکبر میں مبتلا نہ کرنا۔ انہوں نے بہت عاجزی سے زندگی گزاری، حالانکہ ایک وقت آ گیا تھا کہ وہ سارے عرب کے واحد حکمران تھے، لیکن ان کا لائف سٹائل تبدیل نہیں ہوا۔ ایک بار فرمایا کہ متا کا بیٹا یونس بھی مجھ سے بہتر ہے۔ اب شاید آپ کو معلوم ہو کہ حضرت یونس علیہ السلام وہ واحد نبی تھے جن کو خدائی عذاب ملا، اور پھر ہمیں اپنی اصلیت کی بھی مسلسل یاد دلائی جاتی ہے، ہماری اوقات کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی زمین میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ جو صوفی ماہرین نفسیات تھے وہ ہر وقت لوگوں کو تکبر، عجب، غرور اور ریاکاری یا دکھاوے کے بارے میں خبردار کرتے رہتے تھے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی طرح اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے، کسی بھی طرح۔ تکبر کی کئی قسمیں ہیں، کچھ ڈھکی چھپی اور کچھ ظاہر۔ بہت سی مثالیں ہیں، جیسے دوسروں کو حقارت سے دیکھنا، اس بات کا انتظار کہ دوسرے مجھے سلام کریں، اور جب دوسرے پہلے سلام نہیں کرتے تو ناراض ہو جانا، یا اگر کوئی دوسرا کرسی سے اٹھ کر استقبال نہ کرے تو ناراض ہو جانا، جب کوئی نصیحت کرے تو اس کا برا منانا، اور اگر اس کا ادراک بھی ہو جائے تو سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا۔ پھر بہت سی لطیف شکلیں ہیں تکبر کی۔ مثال کے طور پر دوسروں کو اپنی پیروی کے لیے کہنا، یا اپنی نمازوں پہ فخر، یا پھر ریاکاری جیسے بڑی عاجز، مسکین اور فدوی ٹائپ کا حلیہ اختیار کرنا، تاکہ لوگ کہیں وہ یہ کتنا عاجز آدمی ہے، کتنا ہمبل آدمی ہے، یہ کتنا بڑا صوفی ہے۔ پھر پاکستان میں تو بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں، میرے تو آباء و اجداد مغل تھے، میرے آباء و اجداد عرب تھے، میں سید ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ طالب المکی نے قوت القلوب میں لکھا ہے کہ متکبر لوگوں کا ذکر قبول نہیں ہوتا۔ دوسرے صوفیاء کا کہنا ہے کہ اس کا اطلاق دوسرے اچھے کاموں پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ متکبر انسان کے تمام اچھے کام اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم الدین میں تکبر کے بارے میں بہت لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نسل یا رنگ، خوبصورتی، پیسہ، طاقت، تقوی، پرہیزگاری، تعلیم، سماجی حیثیت اور یہاں تک کہ پیروکاروں کی تعداد، یہ سب تکبر کی وجہ بنتے ہیں۔ اور جو بدترین تکبر ہے وہ اپنے تقوی یعنی نیکی اور پرہیزگاری پر تکبر کرنا ہے۔ یعنی اب میں عبادت کرتا ہوں تو یہ باقی لوگ تو میرے مقابلے میں کافر ہیں،
غزالی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مسجد کو سجانا بھی تکبر، عجب اور ریاکاری کی ایک شکل ہے۔ تو اسی لیے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ صوفی شاعری میں کو ختم کر دینا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ غرور کی پوشاک اتار دے اور عاجزی کی گدڑی اوڑھ لے، یہ پیر رومی کا مشورہ ہے۔ اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ دنیا اس طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو نرگسیت پسندوں کی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھیں، بہت سے جو نرگسیت پسند ہوتے ہیں وہ بڑے کیرزمیٹک لوگ ہوتے ہیں، اور نرگسیت پسند لوگوں کو جتنے زیادہ پجاری ملتے ہیں ان کے تکبر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہیرو ورشپ، کسی انسان سے دیوتا کی طرح سلوک کرنا، یہ شرک ہے۔ دوسرے انسان کی حد سے زیادہ تعریف شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ جب وہ محفل میں داخل ہوں تو صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اور ہماری تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم کمرے میں داخل ہوں تو سب لوگ ہاتھ باندھ کر ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہم اکثر لوگوں کو کسی کے پیچھے چلتے ہوئے، بلکہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو اپنا بیگ اٹھانے دینا بھی تکبر ہے۔ کسی کو اپنی تعریف کرنے دینا یہ بھی تکبر ہے۔ لہذا اگر آپ اپنی لیڈر یا اپنی پسندیدہ شخصیت کو غلطیوں سے مبرہ سمجھتے ہیں تو آپ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ متکبر اور اس کے پیروکار دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تکبر کے علاج کے دو حصے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ اپنے تکبر سے آگاہ ہوں، آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ کے دل میں کتنا تکبر ہے، کتنا عجب ہے، کتنی ریاکاری ہے۔ دوسرا حصہ عاجزی کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ صوفی لوگ نئے سالکین کو تربیت کی ابتدا اکثر بیت الخلاء کی صفائی، باورچی خانے میں کام کرنے اور فرش صاف کرنے سے کرتے تھے۔ اب یہ پریکٹسز تبدیل ہو چکی ہیں ماڈرن زمانے کے لحاظ سے، لیکن کچھ ملامتی طریقے اب بھی استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر ان سالکین کے لیے جنہیں بازار میں دوبارہ لوٹنے کا حکم ملتا ہے، جیسے خود کو دوسروں کی نظروں میں گرانے کی پریکٹسز، دولت، علم، تقوی۔ اس لحاظ سے جو لوگ آپ سے کم درجے پر ہیں ان کے ساتھ عزت، شفقت اور مہربانی سے پیش آنے سے آپ کا تکبر کم ہو سکتا ہے۔ تو کبھی اپنے نوکروں کو برابر بٹھا لیا کریں، اپنا بیگ خود اٹھا لیا کریں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص کھانے پر بلاتا ہے جس کا سماجی رتبہ آپ سے کم ہے تو اسے قبول کر لیا کریں۔
یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کا ہر چیز پر حق ہے یا آپ خصوصی سلوک کے مستحق ہیں، یا لوگ آپ کو آپ، جناب اور سر جیسے ٹائٹل دیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی آپ کے پیچھے چلے تو اسے ایسا کرنے سے روکیں۔ سرور کائنات اپنے فرش پر جھاڑو لگاتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، اپنے جوتے گانٹتے تھے، اپنے جانوروں کو خود چارہ دیتے تھے، اپنی بکریوں کا دودھ دوتے تھے۔ کھانا کھاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوکروں کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، وہ خود چکی پیستے تھے، بازار سے سامان خریدتے تھے اور سلام میں پہل کرتے تھے، چاہے دوسرا ان سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں، عاجزی کا بہانہ کرنا ریا یعنی دکھاوا ہے۔ ریاکاری یا دکھاوے کا مطلب ہے کامیابیوں کے بارے میں بات کرنا، مہنگی اشیاء کی نمائش کرنا، یا اپنی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا، اپنی شادی پر بے تحاشا خرچ کرنا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ عام بات ہے، لوگ گھروں، فون، سوئمنگ پول، کاروں، زیورات اور کپڑوں وغیرہ کی تصاویر پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ سے امپریسڈ ہوں۔ پھر کچھ لوگ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نیک سمجھیں، کچھ دکھاوے کا صدقہ دیتے ہیں اور کچھ دکھاوے کا حج کرتے ہیں۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں سیلفیاں بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ریاکار سخی سے کہا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ ایک ریاکار قاری سے کہا جائے گا کہ تو بھی جھوٹا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہہ کر تیری عزت کریں۔ اور پھر ایک ریاکار شہید سے کہا جائے گا تو بھی جھوٹا ہے کیونکہ تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حزن سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، حزن کیا ہے؟ جواب دیا کہ جہنم میں آگ کی وادی ہے جو خاص طور پر ریاکار قاری کے لیے ہوگی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ریاکار ہے وہ کوئی برا کام نہیں کر رہا، وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا، وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا، وہ اچھے کام کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد خدا سے اجر مانگنا نہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو امپریس کرنا ہے۔ اب یہ جو بہت سارے جو جدید صوفی جو خود کو کہتے ہیں لوگ، جو ایک خاص قسم کا حلیہ بناتے ہیں، یہ بولنے، چالنے، اٹھنے بیٹھنے کا ایک خاص اسٹائل اختیار کرتے ہیں، وہ سب ریاکار ہے۔ اسی طرح اپنی مذہبیت کا
اظہار کرنے کے لیے ہاتھوں میں تسبیح رکھنا بھی ریا ہے۔ تکبر کا تریاق عاجزی ہے۔ تو آئیں ہم سب اپنے اندر جھانکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے تکبر کا لیول چیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنک میں تکبر کا سوال نامہ استعمال کریں، اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔